نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج انشاءاللہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے. پلیز اپنی اپنی طرف سے مائک میوٹ کر دیجئے. جی آج انشاءاللہ آیت نمبر 66 سورہ اسراء، اس سے انشاءاللہ لیسن شروع کریں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم تمہارا رب الذی وہ ذات ہے کہ جو یزجی جاری کرتا ہے لکم تمہارے لیے الفلکا کشتیوں کو فی البحری دریا میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کا فضل انہو بے شک وہ کانا ہے بکم تم پر یعنی تم انسانوں پر رحیمہ مہربان. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ ذات ہے جو کہ دریا میں سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم جو ہے اس کا فضل تلاش کرو. اور یہ بات کیوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی ایک نعمت جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور نعمت وہ کیا ہے کہ یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ انسان جو ہے اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اور بہت سے نفع جو ہیں وہ حاصل کرتا ہے. اور یہ چیز بھی جیسے کہ ہم آلریڈی بہت بار اس کو کر چکے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں یہ ہم انسانوں کا کوئی کمال ہے، ہم نے کچھ ایسا بنا لیا کہ ابھی اس سمندر میں جو ہے ہم جہاز چلا لیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی ایسے اصول جو ہیں وہ اس کائنات میں رکھ دیے، یعنی جو ایک پرنسپل ہے نا جس کے تحت چیزیں جو ہیں فلوٹ بھی کرتی ہیں، تیرتی بھی ہیں، اور کیا ہے کہ ڈوب بھی جاتی ہیں. تو بیسیکلی وہ جو سیٹ پرنسپلز ہیں، وہ جو ایک فکس قسم کے اصول ہیں، وہ کس نے رکھے ہیں اس کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ نے. انسان نے صرف کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی عقل اور شعور سے جو ہے ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو بیسیکلی ڈسکور کیا کہ ایسے ایسے یہ ہو، یہ فارمولا ہو، یہ چیزیں سیٹ ہوں، یہ پروپورشن ہو تو چیز جو ہے وہ ڈوبے گی نہیں بلکہ فلوٹ کرے گی، تیرے گی اس میں. تو کیا ہے اصل میں کیا ہے کہ وہ جو پرنسپلز ہیں نا ان کو ہم نے نہیں بنایا، نہ ہی ہم نے ان کو جسے کہہ لیں کہ انوینٹ کیا ہے، نہ ہی ہم نے ان کو بنایا ہے، اور نہ ہی ہم ان میں اگر ذرا سی بھی سلائٹ سی بھی چینج ہو تو بیسیکلی چیز جو ہے وہ ڈوب جاتی. کیا ہوتا ہے جہاز کیوں ڈوب جاتا ہے؟ وہ تھوڑا سا بیچ میں جب ویریشن آتی ہے کسی بھی چیز میں تو کیا ہے کہ جہاز جو ہے وہ پھر ڈوب جاتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ اصول جو ہے اس کائنات میں رکھ دیے جن کو کہ انسان نے ڈسکور کیا اور اپنے لیے بہترین فائدے کی چیز جو ہے وہ بنا لی، یعنی کشتیاں جو ہے وہ سمندر میں چلتی ہیں. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز سے انسان نے بہت بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. جب تک ہوائی جہاز نہیں تھے کشتیوں کے ذریعے سے بہت کچھ تجارت اور یعنی بہت بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. اور ایون کہ جیسے کہ ابھی اگر ہوائی جہاز بھی ہیں پھر بھی سٹل ابھی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اچھا یہ چیز بالکل بیکار ہو گئی ہو، ابھی بھی اس چیز سے انسان جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور کیا ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات میں جو چیزیں انسان کے فائدے کی ہیں ان کو ایسا نہیں کیا کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں بس رکھ دیا ہو. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس کا فضل ہے وہ ساری دنیا میں سکیٹرڈ ہے.
کوئی چیز کہیں پر ہے، کوئی چیز کہیں پر ہے، تو انسان جو ہے اپنے فائدے کے لیے سفر کرتا ہے ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے۔ اور کیا ہے کہ بحری جہاز جو ہیں وہ اس چیز میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس فضل کو تلاش کرنے کے لیے جو ذریعہ بناتا ہے وہ کیا ہے؟ بحری جہاز ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا، اور جب مَسَّکُم، پہنچتی ہے تم کو، الدُّرُّ، تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضَلَّ، تو گم ہو جاتے ہیں، من، جن کو، تدعون، تم عبادت کرتے ہو، تم پکارتے ہو، الا، سوائے، ایاہو، اس کے مینس اللہ تعالیٰ کے، فلما، پھر جب، نجاکم، وہ نجات دیتا ہے تم کو، الی البر، خشکی کی طرف، تم منہ پھیر لیتے ہو، وکانا، اور ہے، الانسان، انسان، کفورا، بڑا ہی ناشکرا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان جو ہے سمندر میں سفر پر ہوتا ہے تو وہاں پر اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تکلیف مینس کیا کہ جب اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جہاز، اس کی کشتی جو ہے اب ڈوبنے والی ہے، تو کیا ہے کہ وہ پھر پکارتا ہے۔ پکارتا کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اس وقت جب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی جب وہ ڈوبے گا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی موت ہے۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی کشتی ڈوبنے والی ہے، تو ایسے حال میں کیا ہے کہ اسے صرف اور صرف ایک اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ باقی زمین پر جب وہ اچھے حالات میں ہوتا ہے، امن کی حالت میں ہوتا ہے، تو جن جن اوروں کو اس نے معبود بنا رکھا ہوتا ہے، جن اور ہستیوں کو وہ مشکل کشا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ وہ سارے جھوٹے معبود، وہ ساری مشکل کشا ہستیاں کیا ہیں؟ ضالہ، گم ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ اس کے ذہن سے جو ہے نا وہ محو ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جو کہ انتہائی کریٹیکل ہوتا ہے اس کے لیے، ایسے وقت میں کیا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اس کے نزدیک بھی جو اصل میں اس کا مشکل کشا ہے نا وہی اس کو یاد رہتا ہے۔ یعنی ایسے میں کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جو ہیں وہ اسے بھول جاتے ہیں۔ یاد کون رہتا ہے؟ صرف اور صرف ایک سچا معبود، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ایسے میں وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے چھٹکارا دے دے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے میں جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ فلما نجاکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے نجات دے دیتے ہیں، اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے نا پھر اپنی اس پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ خشکی کی طرف آتا ہے، اپنی مشکل سے نکل آتا ہے، اعرضتم، پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ کس طرح سے منہ پھیر لیتا ہے؟ کہ جیسے ہی مشکل سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اسے پھر وہی اپنے جھوٹے معبود جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، وہ جو شرک پہلے کرتا رہتا ہے وہ سب پھر اسی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ یا پھر دوسرے طریقے سے کیا ہے کہ اگر وہ بتوں کی صورت میں یا دوسری ہستیوں کی صورت میں اس نے شریک نہیں ٹھہرائے ہوتے تو کس طرح سے اعراض برتتا ہے کہ مشکل سے تو اسے کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن نکلنے کے بعد کیا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے اس بات کو، نہ شکرہ بن جاتا ہے، اور اس اپنی مصیبت کے ختم ہونے کا کریڈٹ یا تو اپنی صلاحیتوں کو دینا شروع کر دیتا ہے یا پھر ارد گرد کے جو اور لوگ ہیں ان کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میری مشکل جو ہے وہ حل ہو گئی، یا میرا اپنا کوئی کمال تھا جس کی وجہ سے میں اپنی مشکل سے نکل آیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ایک عام کامن رویہ ہے ہم انسانوں کا جو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور یوزولی جو ہے نا یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو آبزرو کریں تو عموماً جو ہے نا ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ پہلے تو کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ادھر ادھر سب جو ہے نا ہاتھ پیر ماریں گے اور سب کچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ریسورسز بھی انسان کو یوز کرنے چاہیے، لیکن کیا ہے کہ جب تک ہم ریسورسز کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں تب تک ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہم اس سے نہیں مانگتے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اب جو ہے نا کوئی سبب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سب سبب جو ہیں ہمارے سے بیسیکلی ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ رہا، جب سب اسباب سے ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتے ہیں کہ اب ہمارے کچھ کام نہیں آ رہا، اب اللہ کو پکارو۔
اور ہوتا کیا ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس قدر مہربان ہے کہ جب بندہ خالص ہو کر ہر چیز کو پیچھے ڈال کر صرف اس کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کیا ہے، انتہائی سیلفش ہے۔ جیسے ہی اس کی ضرورت بیسیکلی پوری ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے پھر اپنی اسی غلط روش میں جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہم بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا کام بن جائے تو اس کے بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کو کرنے والا کون ہے، پھر ہم جو ہے اپنی ذات کو اوپر رکھیں گے یا پھر ارد گرد جو بھی ہمارے سبب ہیں، اسباب ہیں یا لوگ ہیں ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ ہمارے کام جو ہے وہ ہو گئے۔ تو اسی لیے آیت کے اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان جو ہے انتہائی ناشکر ہے۔ اور اگر آپ غور کریں نا کہ یہ رویہ اس قدر جسے کہہ لیں کہ انوائنگ ہے، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ برا رویہ ہے کہ انسان کو جب ضرورت ہو تو وہ کسی کو جسے کہہ لیں کہ لفٹ کرائے، یعنی عام معنوں میں، یعنی ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ویسے تو آپ سے بات بھی نہ کرے، کبھی آپ کا حال چال بھی نہ پوچھے، کبھی آپ سے ملنے بھی نہ آئے، لیکن کیا ہے کہ جب اس کو کوئی کام ہو آپ سے تو پھر جو ہے آپ کو وہ فون کر رہا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو وہ تحفے تحائف بھیج رہا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کا کام کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر جی ہمیں نہیں پتا کہ آپ کون تو میں کون، یعنی پھر ہماری کوئی سلام دعا نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جب اس پرابلم میں آتا ہے تو پھر ویسے ہی اس کا رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم انسان ہو کر بھی ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی انتہائی سیلفشنس ہے کہ بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یاد کر لیا جاتا ہے، آگے پیچھے ہم یاد نہیں رہتے، جب کام ہوتا ہے، جب مطلب ہوتا ہے تو ہمیں یاد کر لیا جاتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے، یعنی اصل میں تو ہم انسان یہ رویہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جب ہمیں مطلب ہوتا ہے تو ہم فوراً اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ہم اس ہستی کو، اس اتنی بڑی ذات کو کیا ہے بالکل بھلا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی کہ یہ برا نہیں ہے رویہ کہ انسان مشکل میں جو ہے اپنے رب کی طرف، یعنی آگے پیچھے تو وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے، مشکل سے پہلے تو رب کی طرف نہیں پلٹ رہا تھا، لیکن جب مشکل آئی تو وہ رب کی طرف پلٹا۔ یہ تو اچھا رویہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو یاد آ جائے کہ ہاں اس بڑی ذات کی طرف اس کو پلٹنا ہے۔ لیکن برا رویہ کیا کب بن جاتا ہے، جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے رب سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اف امنتم، کیا پس تم بے خوف ہو گئے، ان کے یخسفا، وہ دھسا دے، بکم تم کو، جانب البری، خشکی میں، او یا یرسلا بھیج دے، علیکم تم پر، حاصبا پتھر، ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی حمایتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سمندر میں تو انسان مشکل میں آیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل جو ہے ٹال دی، اس کو نجات دے دی، اور خشکی پر جا کر جو ہے وہ پھر سے ناشکرا بن گیا، بھول گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اف امن تم، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں جو ہے اگر خشکی کی طرف آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے، تمہیں زمین میں دھسا دے، اور کیا ہے، یا پھر یہ کہ تم پر جو ہے پتھروں والی ہوا جو ہے وہ بھیج دے۔ اور اگر ایسا ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا ایک مصیبت سے نکل گئے تو کبھی زندگی میں دوبارہ کوئی مشکل نہیں آئے گی یا کسی اور طریقے سے تم جو ہے مشکل میں نہیں پھنسو گے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا تم پر جو ہے آندھی چلا دے جس میں کہ پتھر ہوں، تو پھر ایسے میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہ تمہارا کارساز ہو، جو کہ تمہارا نگہبان ہو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان ایک مصیبت سے نکل کر جو ہے اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اس کے بعد ایسے سمجھتا ہے کہ اب تو ساری زندگی جیسے اس کی بڑی اچھی اچھی گزرے گی، دوبارہ اس کو کوئی پرابلم آنے نہیں لگا۔ تو یہاں پر یہی بات ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ رویہ تو انسان ایسا رکھ لیتا ہے کہ دوبارہ جیسے اس کو کوئی کام نہیں پڑے گا، حالانکہ ہے کیا، زندگی ابھی آگے چلے گی اور بھی بہت سارے مرحلے ایسے آئیں گے کہ جب وہ بالکل جو ہے بے سہارا ہوگا اور پھر وہ پلٹ کر جو ہے اللہ ہی کی طرف آئے گا۔
اور کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ام یا امن تم بے خوف ہو گئے، ان کے یعیدکم کہ وہ پھر لے جائے تم کو فی ہی اس میں کس میں، یعنی سمندر میں، تارتن مرتبہ اخرى بار، یعنی دوسری مرتبہ یا دوسری بار، فیرسلا پھر بھیجے علیکم تم پر قاصفہ تیزتن من الریح ہوا میں سے، فیغرق فیغرقکم پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما سبب اس کے جو کفر تم نے کفر کیا، ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ لکم اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بھی اس پر، یعنی یہ جو پھر سے مصیبت اور ہلاکت آئی اس کے خلاف، اس کی وجہ سے طبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا۔ اب یہاں پر بیسیکلی کیا ہے کہ وہی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، کہ انسان جو ہے ایک مشکل میں تھا، نکل گیا، اس کے بعد وہ منہ پھیر لیتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کے بعد وہ اتنا نڈر اور بے باک کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اگر پہلے مصیبت آئی تھی تو دوبارہ بھی وہ کسی مصیبت میں گھر سکتا ہے؟ جس طرح سے پہلی مصیبت میں اس کے کوئی کام نہیں آیا، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات تھی جس کو اس نے پکارا اور اسی نے اس کو مصیبت سے نکالا، تو دوبارہ بھی جب مصیبت آئے گی جو کہ آ سکتی ہے، تو ایسے میں بھی جو ہے اس مصیبت میں بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوگا جو کہ اس کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے جو ہے وہ چھٹکارا دے سکے۔ تو ان ساری باتوں کو انسان سوچتا کیوں نہیں، ان چیزوں سے وہ بے خوف کیوں ہو گیا ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس کو، یعنی ایک بار سمندر سے نکل آیا مشکل سے، تو دوبارہ بھی تو اس کو سفر کرنا پڑے گا نا، دوبارہ بھی تو وہ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تب جو ہے پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے تیزتن آندھی بھیجے اور اس کو غرق کر دے، یعنی پھر تو فائنلی اس کو کیا ہے، ہلاک کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں پر ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا کوئی ایسا ہو کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نقصان دیا تو کوئی اس کے بہاف پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف جا سکے۔ جسے ہوتا ہے نا دنیا میں، اگر کوئی کسی کو نقصان دے دے، فار ایگزامپل اگر جو ہے کسی کمپنی کی وجہ سے کسی انسان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو لوگ جو اس کمپنی کو سو کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان آ گیا تو اب یہ ہمارا پورا کریں، تو وہ کمپنی کو بیسیکلی شی ہیز ٹو کہ بھی اس کو پورا کرنا پڑے گا وہ نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تو کوئی دوسرا اٹھ کر جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سو کر دے گا، یا وہ شخص ہی اللہ تعالیٰ کو سو کرے کہ اچھا بھائی مجھے جو ہے یہ نقصان کیوں دیا گیا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کرمنا عزت بخشی ہم نے۔ اور یہ چیز بھی جیسے ابھی پچھلی آیت میں سے ہی ہمیں یہ چیز بھی بہت واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ انسان بیسیکلی جو ہے نا، جیسے کیا کہا گیا کہ سمندر میں ہے، خشکی پر ہے، کہیں پر بھی اگر ہے تو وہ کب تک محفوظ ہے؟ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا نگہبان ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر چاہے گا کہ کسی اور کی حفاظت میں چلا جائے اور وہ محفوظ رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ انسان کہیں پر بھی چلا جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر جو رویہ بتایا جا رہا ہے نا کہ انسان جو ہے ناشکرا بنتا ہے، اور ناشکرا بن کر جو ہے نا بے خوف رہتا ہے، ناشکری بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بے خوفی بھی ہوتی ہے کہ اچھا میری پکڑ نہیں ہوگی، یعنی سمندر سے نکل کر بے خوف ہو جاتا ہے کہ اچھا بس اب تو میں جو ہوں بالکل محفوظ ہو گیا، اب مجھے جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے ناشکری کر کے، نافرمانی کر کے جو ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا میں فلاں فلاں جگہ پہ ہوں، دنیا کے فلاں فلاں حصے پہ ہوں، یا اس جگہ پہ ہوں تو اب میں محفوظ ہوں۔ انسان کہیں پر بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اس کی پکڑ جو ہے وہ کہیں پر بھی چلا جائے تو وہاں پر بھی اس کی پکڑ جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کرمنا عزت بخشی ہم نے،
बनी आदमा, आदम की औलाद को, यानी आदम बनी आदम को, वहमलनाहुम, और सवारी दी हमने उनको, फिलबर्री, फिलबर्री खुश्की में, वलबहरी, और समंदर में, वरज़क़नाहुम, और रिज़्क दिया उनको, मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, वफ़द्दलनाहुम, और फजीलत दी हमने उनको, अला, ऊपर, कसीरन, बहुत सी मीन बहुत सी मखलूक पर, मिम्मन, उनमें से जो, खलकना, हमने पैदा की, तफदीला, एक बड़ी फजीलत। अब यहाँ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इंसान तो क्या करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औरों को शरीक ठहराता है, ना शुक्रा बनता है, ना फरमानी करता है। और असल में तो देखा जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या है कि बनी आदम को इज्जत बख्शी, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को क्या किया, इज्जत बख्शी। किस तरह से कि उसको जो है खुश्की में और समंदर में सवारी दी, यानी जमीन की बात हो या समंदर की बात हो, इन तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया। इंसान जो है बड़े मजे से जमीन पर रहता है, हर तरह की जमीन पर जो है वो बेसिकली उसको रहने के काबिल बना लेता है, रिहाइश इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा जो है किस तरह से ज़मीन को खोदता है, बीज बोता है, यानी हर तरह से अपने इस्तेमाल में ज़मीन को ले आता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा ज़मीन जो है उसके काबू में ना आए, हर जगह से हर तरह से जो है ज़मीन पर वो आसानी से रह सकता है। इसी तरह देखें कि समंदर को भी जो है मुसख्खर कर दिया, यानी इंसान जो है समंदर में सफ़र कर लेता है और वहाँ से भी जो है मुख्तलिफ अपनी फ़ायदे की चीज़ें जो कि खुराक के लिए हैं या कुछ और हैं, यानी सारी चीज़ें अपने फ़ायदे की जो है वो निकाल लेता है। और इसके अलावा क्या है कि रिज़्क अता किया पाकीज़ा चीज़ों में से। और इसके साथ-साथ क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की, उसमें क्या है कि इंसान को बरतरी दी, सबसे बरतर और आला बना दिया, फजीलत अता कर दी। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया कि इंसानों को बेसिकली इज्जत बख्शी। और ये इज्जत किस तरह से और ये फजीलत किस तरह से देखें कि अगर जिस्मानी शक्ल सूरत की बात लें तो वो भी क्या है, इंसान जो है वैसे तो अल्लाह ताला की हर मखलूक क्या है, अपने आप में बेहतरीन है, यानी जिसको जिस तरह से होना चाहिए वो वैसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ हम इंसानों को एक ख़ास जिसे कह लें कि बढ़तरी दे दी गई। जो हमारी फिजिकल फॉर्म है उसमें क्या है कि हम बेहतरीन हैं बाकी तमाम मखलूक़ात से। और इसी तरह से जिस्म में जो है ना बेसिकली एक एतदाल रख दिया गया, बड़ा मोतदल और बैलेंस जो है हमारा बॉडी बनाया गया, जैसे कि अगर बाजू एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी बाजू है, यानी हर तरफ पूरे बॉडी को अगर हम देखें तो हमें एक जो है ना उसमें एक बैलेंस नजर आता है। और जिसामत भी देखें, अब जानवरों में अगर हम देखें कुछ आपको बिल्कुल जैसे टाइनी से इंसेक्ट नजर आएंगे, कुछ बहुत ह्यूज नजर आते हैं, और यानी डिफरेंट है। लेकिन क्या है कि इंसान को बड़ा ही एक मुनासिब सा जिसे कह लें कि कदोकामत जो है वो अता किया गया। और इसके अलावा जो है अब अगर ये चीज़ें हम देखें कि अच्छा जिस्मानी तौर पर हमें बेहतरीन बनाया गया, तो कोई ये कह सकता है कि नहीं भी जानवर भी तो हर लिहाज से बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद एक और चीज़ जिसकी वजह से इंसान को बाकी मखलूक़ात के मुकाबले में फ़ज़ीलत दी गई, वो क्या है कि इंसान को अक्ल और शऊर दिया गया। और जिसे कह लें कि अक्ल और शऊर दिया गया और उसे फ़हम दिया गया कि वो चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली जो है उसको दी गई। और ये बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है जो कि इंसानों को बाकी मखलूक़ात पर दी गई। और एक और चीज़ भी जैसे कि इंसान जो है वो बातें कर सकता है, अपनी जिसे कह लें कि जज़्बात जो है, अपने इमोशंस जो है उनका इज़हार कर सकता है, बातें कर सकता है।
اور جیسے کہ ہمیں یہ سورہ رحمان، اس میں بھی بار بار جو ہے نعمتوں کا ذکر آتا ہے، بہت ساری نعمتیں جو اس میں گنوائی گئیں کہ کون کون سی نعمت کا انسان جو ہے وہ انکار کرے گا. تو اس میں بھی ایک نعمت کیا بتائے گی کہ علمہ البیان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے کہ انسان کو بیان کرنا سکھایا. بیان مین یعنی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کو عطا کی کہ انسان بول کر جو ہے بہت ساری چیزوں کا اظہار کر سکتا ہے. اور یہ بولنا جو ہے بہت بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو برتری دی گئی، وہ کیا ہے کہ اس کو عقل اور شعور عطا کیا گیا، جو کہ باقی اس میں ہمیں نہیں نظر آتا. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جانوروں میں جو ہے وہ شہوت اور خواہش، یہ دونوں چیزیں جانوروں میں بھی رکھی گئی ہیں. شہوات اور خواہشات جو ہیں یہ جانوروں میں بھی ہیں، لیکن ان میں عقل اور شعور نہیں ہے. دوسری طرف ہم فرشتوں کی مخلوق کو لیں تو فرشتوں میں عقل اور شعور جو ہے وہ ہے، لیکن ان میں شہوات اور خواہشات نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس فری ول نہیں ہے. اور دوسری طرف انسان کیا ہے کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئیں. انسان کے اندر شہوات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل اور شعور بھی دے دیا گیا. جانوروں میں صرف شہوات اور خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. فرشتوں میں عقل اور شعور ہے، شہوات اور خواہشات نہیں ہیں. انسانوں میں دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا گیا، شہوات اور خواہشات بھی ہیں، عقل اور شعور بھی ہیں. تو کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا مقام کیوں بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ شہوات اور خواہشات کو اپنی عقل اور شعور کے ذریعے سے مغلوب کر دیتا ہے. اپنی عقل اور شعور کی وجہ سے اپنی شہوات اور خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، بہت ہائر ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کی، کہ جیسے کہ سورہ شمس میں بھی آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو بنا کر اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بے عقل نہیں رہنے دیا، بلکہ کیا ہے کہ اس کو شعور عطا فرمایا. کس چیز کا شعور؟ اس کے فجور کا اور اس کے تقوی کا، یعنی اس سے جو ہے اچھائی اور برائی کی تمیز عطا کی. انسان جو ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف جو مسلمان ہی ہیں انہیں یہ سینس ہے کہ بھی اچھا کیا اچھائی ہے تو کیا برائی ہے تو کیا صحیح ہے تو کیا غلط ہے. یہ چیز ہر انسان کی جیسے کہہ لیں کہ اس کی فطرت میں اس میں یہ چیز رکھ دی گئی، اس کو یہ چیز بتا دی گئی کہ، اور یہ شروع سے ہے، ازل سے ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ سوچ رہی ہے کہ یہ باتیں درست ہیں اور یہ باتیں غلط ہیں. تو یہ تمیز کہاں سے آئی؟ انسان کیسے اس قابل ہو گیا کہ وہ جو ہے دو چیزوں کے فرق کو جو ہے بیسیکلی الگ کر سکے، ان کو دیکھ سکے، ان کو پہچان سکے. تو یہ پہچان کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور کی صورت میں جو ہے انسان کو عطا کی. اسی طرح سورہ بلد میں بھی کیا آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو دو راستوں کو بڑے اچھے سے واضح کر دیا، یعنی یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے. ان دونوں کی تمیز اور پہچان جو ہے انسان کو دے دی گئی. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ انسان جو ہے ان کو فضیلت دی جو باقی مخلوقات ہیں. اب کیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہر انسان جو ہے وہ باقی مخلوقات سے جو ہے وہ برتر ہی ہوگا. ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو فضیلت دی، لیکن اس کے بعد اب ہم انسانوں پر ہے کہ ہم اس فضیلت کو قائم رکھتے ہیں یا کہ نہیں رکھتے. تو وہ انسان جو کہ اس فضیلت کو قائم رکھیں گے، اپنے عقل اور شعور جس کی بنا پر انسان کو فضیلت دی گئی ہے اس کا درست استعمال کرتے ہوئے برائی اور اچھائی
حق اور باطل کو پہچان کر جو ہے چلیں گے تو وہ کیا ہے، وہ برتر ہیں۔ لیکن جو ایسا نہیں کرے گا، جو اپنی عقل اور شعور کا استعمال نہیں کرے گا، جو کہ صحیح اور غلط کی پہچان کو نہیں رکھے گا، تو ایسا کیا ہے، ایسا شخص کیا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے نا، ہمیں قرآن میں کوئی ایک بار نہیں، بار بار ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں انسان کو جانور سے بھی بدتر کہا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ شخص کیا تھا کہ اس نے اپنی عقل اور شعور کا استعمال نہیں کیا۔ اور عقل اور شعور کیا ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کو پہچانے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس کے بعد اچھائی کا انتخاب کر کے اس کو اپنا لے۔ عقل اور شعور کیا ہے کہ انسان حق اور باطل کو پہچانے، اس کے بعد حق کا انتخاب کرے اور اسے اپنی زندگی میں لے آئے۔ اور جب انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں کیا آتا ہے، آیہ نمبر 179 میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور دل دیے تاکہ انسان، انہی چیزوں سے انسان پہچانتا ہے نا، یہ وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے۔ اب انسان کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے پہچانتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کو نہیں سمجھتے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ہوا اضل، کہ ایسے لوگ تو کیا ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ یہیں پر نہیں رکے، بلکہ کیا ہے، بل ہوا اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی جانوروں سے بھی انسان نیچا ہو جاتا ہے جب وہ اپنی عقل کا درست استعمال نہیں کرتا۔ اور یہ کیا ہے، اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ کیا ہیں، غافل ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال میں آیہ نمبر 22 میں بھی کیا آتا ہے، ان شر الدواب، کہ بے شک جو بدترین جاندار ہے، شر الدواب، جو بدترین جاندار ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو بدترین جاندار ہے وہ کون ہے، السم البکم، جو گونگے اور بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، ایسے لوگ جو کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو گونگے اور بہرے ہیں، یہ فزیکلی گونگے اور بہرے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ گونگے اور بہرے ہیں جو کہ اپنی عقل اور شعور کا استعمال نہیں کرتے، جو صحیح اور غلط کو نہیں پہچانتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح سورہ انفال کے آیت نمبر 55 میں بھی سیم یہی بات کہی گئی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانداروں میں سے کون ہے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ حق اور باطل کو نہیں پہچانتے اور باطل ہی پر رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اسی طرح سورہ فرقان میں بھی کیا آتا ہے، آیت نمبر 44 میں، کہ ام تحسبوا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ سنتی ہے اور ان کے پاس عقل ہے، بلکہ حال کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کیا ہے، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جانوروں سے بھی گئی گزری ہے، جانوروں کی طرح اور جانوروں سے بھی گئی گزری ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنی شہوات اور خواہشات سے مغلوب ہوا ہے۔ اور جب انسان اپنی شہوات اور خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اٹ مینز وہ کیا ہو گیا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ کیوں جانور سے بدتر ہو گیا؟ کیونکہ جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی۔ اگر وہ اپنی خواہش سے مغلوب ہو بھی جاتا ہے، اپنی شہوات سے مغلوب ہو بھی جاتا ہے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بیکاز اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ مخلوق ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا، اس کے باوجود وہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات اور شہوات سے کیا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور
اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ سورہ بینہ میں بھی کیا آتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ہم شر البریہ، بدترین ہے مخلوقات میں سے۔ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وہ کیا ہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ بہترین ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اسی طرح جیسے سورہ 3 میں بھی کیا آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین طرز پر پیدا کیا، بہترین سانچے پر پیدا کیا۔ پھر کیا ہے؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں لوٹایا، انسان کا اپنا عمل جب وہ اپنی عقل کا درست استعمال نہیں کرتا تو کیا ہے؟ وہ پھر انتہائی جسے کہہ لیں کہ پستی میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں سب سے زیادہ عزت دار اور مقام اور مرتبے میں کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو بہت بہت عزت بخشی، بہت زیادہ عزت بخشی، اور تمام مخلوقات میں اس کو اشرف المخلوقات، بیسٹ کریشن بنایا گیا۔ لیکن کیا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بیسٹ رہنے نہیں دیا ہے۔ کیا کہ اور جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جب تک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کے رہتا ہے، اٹ مینس کہ وہ بیسٹ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کفر اور نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کا درجہ جو ہے نا وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ اب جیسے یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے باقی تمام مخلوقات سے اس کو فضیلت دی گئی ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسانوں کا کیا سٹیٹس ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ صرف وہ انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے ہیں، تو وہ اپنی فرما برداری کی بدولت جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر نافرمان ہے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی انسان کے پاس یہ بیسیکلی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ فرما برداری کا رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اس کا درجہ مقام اور کیا ہے کہ فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوما، جس دن ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناسن، سب لوگوں کو، بی امامہم، ان کے امام کے ساتھ، فمن، تو جسے اوتیا، دیا جائے گا، کتابہ، اس کا اعمال نامہ، بی یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، تو یہ لوگ، یقرؤون، پڑھیں گے، کتابہم، اپنے اعمال نامے کو، ولا، اور نہ، یظلمون، ان پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا، دھاگے برابر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے امام کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ جو ہے وہ بلائیں گے۔ اب یہاں پر امام جو ہے نا، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھا گیا کہ امام کن میننگز میں ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ امام بامانی جو ہے وہ لیڈر اور نبی اور رسول کے ہے، کہ دنیا میں انسان جس کو اپنا لیڈر اور پیشوا سمجھتا رہا، جس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، جس کو وہ فالو کرتا رہا، تو قیامت کے روز اس کو اسی کے پیشوا کے ساتھ ہی جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ یعنی جب حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو وہ اس کو کیسے بلایا جائے گا؟ دنیا میں وہ جس کے پیچھے پیچھے رہا، جس کو اپنا لیڈر سمجھتا رہا، اسی کے پیچھے جو ہے اس کو بلایا جائے گا، اسی کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ رسول کے ساتھ، یعنی ہر قوم جو ہے وہ اپنے
نبی کے ساتھ جو ہے وہ بلائی جائے گی، اپنے رسول کے ساتھ. جیسا کہ اگر جیسے آل محمد ہے، آل موسیٰ ہے، اس طرح سے آل عیسیٰ ہے. تو آل بیسیکلی فالوورز کے میننگس میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آل فرعون، فرعون کے فالوورز. تو جیسے فرعون کو فرعون کے پیچھے چلنے والے، اس کی آل جو ہے قیامت کے روز کس کے ساتھ ہوگی؟ فرعون ہی کے ساتھ ہوگی. اس کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ فرعون جو آگے آگے ہوگا اور وہ ان کو کہاں تک لے کر جائے گا، کہاں تک ان کی رہنمائی کرے گا؟ جہنم کی آگ تک. تو بیسیکلی کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے اپنے رسول کے ساتھ، یعنی ہر نبی جو ہے اپنی امت کے ساتھ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے امام بامانی جو ہے اعمال نامے کے بھی ہے کہ ہر شخص کو جب قیامت کے روز بلایا جائے گا تو اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو بلایا جائے گا، یعنی اس کی کتاب جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے امام بامانی کتاب، یعنی جس کتاب کے وہ فالوورز تھے، جیسے کہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، تو اہل قرآن کہہ کر بلایا جائے گا کہ اہل قرآن کون سے ہیں. تو بیسیکلی جو بات اصل میں ہمیں پتہ چل رہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں جس ٹائٹل کے ذریعے سے بلایا جائے گا نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں ہم نے جیسا ہم نے زندگی گزاری اسی کے اکارڈنگلی جو ہے نا ہمیں ہمارا ٹائٹل دے دیا جائے گا. یعنی کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس نے قرآن کو فالو کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، تو قیامت کے روز جو ہے وہ اہل القرآن میں ہوگا، اسے اسی ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا. اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا آپ کا فالوور ہے، تو اسے کیسے بلایا جائے گا؟ آل محمد کہہ کر بلایا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے یعنی کیا ہے کہ اس کے علاوہ انسان جس کے پیچھے پیچھے بھی چلا تو وہ بیسیکلی اسی ٹائٹل کے ساتھ جو ہے اس کو قیامت کے روز جو ہے وہ بلایا جائے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز پر غور کرنا کہ اس دنیا میں ہم کن کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. پیچھے پیچھے مینس کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری زندگی کے طور طریقے، جو طرز زندگی ہے، وہ ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں، کس کو ہم کاپی کر رہے ہیں، کس کی طرح سے کس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اسی طرز سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ بلایا جائے گا. اور تیسری چیز جو کہ اعمال نامے کی بات ہے کہ اعمال نامہ جو ہے اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور پھر جو اس کو بلایا جائے گا. اور یہی بات جیسے کہ آگے بھی ہو رہی ہے کہ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، کہ وہ لوگ تو اپنی کتاب کو پڑھیں گے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص تو بہت خوش ہوگا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو کوئی کامیابی کی سند ملتی ہے تو پھر وہ اس کو پیچھے نہیں چھپاتا، وہ ہوا میں لہراتا ہوا آتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایوری ون اس کو دیکھ لے کہ آج اس کو یہ کامیابی کی سند جو ہے نا اس کے ہاتھ میں آج لہرا رہی ہے. تو اسی طرح قیامت کے روز بھی کیا ہوگا کہ جب یعنی جیسے کہ سورہ حاقہ میں بھی کیا آتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ شخص جس کو کہ اس کا کتاب نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ یہ لو، یہ دیکھو، یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو بڑا پکا یقین تھا کہ مجھ سے میرا حساب کتاب ضرور لیا جائے گا. اور یہ یقین کیوں تھا؟ اسی یقین کی وجہ سے اس نے بہت اچھے کام کیے اور آج وہ بڑا خوش تھا کہ اس یقین کی وجہ سے میں زندگی میں اچھے کام کرتا رہا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھ سے حساب لیا جائے گا اور مجھے میرا اعمال نامہ جو ہے وہ پکڑایا جائے گا. اور پھر کیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ انتہائی عیش والی زندگی میں ہوگا، من پسند مزے میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بہترین اونچے جو باغات ہیں ان میں ہوگا. تو اینی وے یعنی کیا ہے کہ جس شخص کو تو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو وہ پھر اس کو چھپاتا نہیں ہے، وہ پھر خوب خوب جو ہے نا دکھاتا ہے کہ یہ میری کامیابی جو ہے نا اب سب کو پتہ چل جائے کہ میں فائنلی جو ہے کامیاب ہو چکا ہوں. لیکن وہ شخص جو کہ
جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس طرح سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اعمال نامے کو کیا ہوگا کہ وہ چھپاتا پھرے گا۔ اور ایک اور چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، ولا یظلمون فتیلا، کہ ان پر ذرا سا بھی دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی حساب کتاب جو ہے وہ بہترین انصاف پر مبنی ہوگا، اور جس نے اچھائیاں کی ہوں گی اس کی اچھائیوں کا بدلہ تو اس کو بڑھ چڑھ کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی گناہ کی جو سزا ہے اس کو بالکل ایکولی اتنی ہی ملے گی جتنا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس میں ذرا سا بھی زیادتی جو ہے اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی کہ گناہ ایک ہو اور دو گناہوں کی اس کو جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ظلم اس صورت میں بھی کہ جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں تو ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رائے گا نہیں جائے گی، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ اجر دیں گے، کیونکہ اگر کسی کی نیکی کا اس کو اجر نہیں ملا تو یہ بھی کیا ہے، ظلم ہوگا۔ تو اتنا سا دھاگے برابر ٹینی سا بھی جو ہے ظلم وہاں پر نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ومن، اور جو کانا رہا فی ہذہ اس دنیا میں، اعما اندھا، فہوا تو وہ فی الآخرتی آخرت میں بھی اعما اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکا ہوا سبیلا راستے سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ کیا ہے، اور زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر جو اندھا ہے، یہ اندھا بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فزیکلی یعنی اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، بلکہ یہ مانوی طور پر اندھا ہونا ہے کہ یعنی ایسا شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اندھا بنا رہا، اس کی نشانیوں سے اندھا بنا رہا، اس کی کتاب سے اندھا بنا رہا، اس کے احکامات سے اندھا بنا رہا، یعنی ہر چیز سے وہ نظریں چرا کر رہا، اس نے ان میں سے کسی بھی چیز پر غور نہیں کیا، اور ان چیزوں پر یعنی غور کر کے حق کو پہچانا نہیں اور اپنی زندگی میں نہیں لے کر آیا۔ تو ایسا شخص کیا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا ان تمام چیزوں سے، تو آخرت میں بھی کیا ہے، وہ اندھا ہی ہوگا۔ اور آخرت میں کیسے اندھا ہوگا کہ جو کہ ہمیں مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آخرت میں اندھا ہونا کیسا ہے، کہ جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے آیہ نمبر 124 میں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ وہ شخص جس نے کہ میرے ذکر سے، اور ذکر کیا ہے، قرآن، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ایسے شخص کی زندگی کیا ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگ مین کہ اب ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اچھا بہت سے لوگ ہیں جو کہ قرآن سے بہت دور ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی زبردست جسے کہہ لیں کہ لگژری لائف جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے، اٹ مینز کہ لگژری بہت ہوتی ہے لیکن دل کا سکون ایسے لوگوں کو کبھی بھی میسر نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو ایسے شخص کو جو کہ اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا رہا، منہ پھیرتا رہا، اس کو دنیا میں جو ہے دل کا سکون نہیں ملے گا، زندگی اس کی تنگ ہوگی، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اندھا جو ہے وہ کھڑا کریں گے۔ جب حشر ہوگا، سب کو اٹھایا جائے گا، تو وہ کیسے اٹھے گا، اعما، اندھا اٹھے گا۔ اب جب وہ اندھا اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا، قولا کہے گا ربی لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک تھا، میری نظریں جو ہے، میری آنکھیں جو ہے صحیح کام کرتی تھیں، میں صحیح دیکھ سکتا تھا۔ ربی لما حشرتنی اعما، کہ ابھی مجھے کیوں اندھا بنا دیا گیا۔ اب اس کی وجہ بتائی جائے گی کہ اسے اندھا جو ہے، یعنی دنیا میں وہ تو ٹھیک تھا لیکن قیامت کے روز اسے اندھا کیوں اٹھایا گیا۔ اس کا جواب کیا دیا جائے گا، قولا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو کیا تھا کہ تمہارے پاس میری آیات آتی تھیں، میری کتاب آئی تھی، میرے احکامات آئے تھے،
لیکن تمہارا کیا رویہ تھا؟ فنسیتہا، تم نے ان کو اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، بالکل پیٹ پیچھے ڈال دیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ تو بالکل ایسے ہی وَكَذَلِكَ، اور بالکل ایسے ہی الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی اگنور کر دیا جائے گا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ جیسا رویہ تم نے دنیا میں اختیار کیا اپنے رب کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ، جیسا اندھا وہ دنیا میں بنا رہا، دیکھ کر بھی جو ہے وہ اندھا بنا رہا، تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا انسان کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو حق نظر نہیں آتا، بلکہ ہے کیا، جیسے کہ سورہ حج آیہ نمبر 46 میں کیا آتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت میں تو انسان کے سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے بن جاتے ہیں، اور جب دل اندھا بن جاتا ہے تو آنکھیں جتنی بھی روشن کیوں نہ ہو، انہیں جو ہے نا وہ پھر اچھائی اور برائی جو ہے اس کی تمیز نہیں پتہ چلتی، انہیں حق اور باطل کی تمیز جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ انسان حق کا انتخاب نہیں کرتا۔ اور کس طرح سے اندھا ہوگا، یعنی دنیا میں جو انسان اس طرح سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتا رہا، تو آخرت میں اس کا اندھا پن کیسا ہوگا کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے روز کیا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ کافر ہوگا، جو کہ دنیا میں اندھا بنا رہا، تو وہ قیامت کے روز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے وہ اندھا ہی رہے گا۔ جیسے یہاں پر وہ اس نے اپنے رب کی ذات کو نہیں پہچانا، اندھا بنا رہا، تو قیامت کے روز بھی کیا ہے کہ اسے رب کا دیدار جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، وہ رب کی ذات سے کیا ہے، اندھا ہی رہے گا۔ جیسے کہ سورہ مطففین آیہ نمبر 15 میں کیا آتا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے روز کیا ہے کہ ان کے بیچ میں اور ان کے رب کے بیچ میں ایک پردہ ہوگا۔ تو سبحان، یعنی یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ محرومی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کو کبھی دیکھ ہی نہ سکے۔ اور یہ کیا ہے کہ جنتیوں کے لیے بہت سب سے بڑی نعمت جس پر کہ وہ بہت بہت زیادہ خوش ہوں گے، وہ کیا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو اور اس کے علاوہ یعنی کس طرح سے اندھا، جنت سے اندھا، دنیا میں اندھا بنا رہا، جنت جو ہے اس کے لیے اس نے کوشش نہیں کی، اس کو اگنور کرتا رہا، تو کیا ہے آخرت میں بھی وہ جنت سے اندھا رہے گا، اس میں جتنی بھی نعمتیں، جو کچھ بھی وہاں پر اجر کے طور پر دیا جائے گا، ان تمام چیزوں سے اس کو محروم کر دیا، میں نہیں، وہ کبھی ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکے گا، جنت میں وہ کبھی پہنچ نہیں سکے گا، جنت کو کبھی وہ دیکھ نہیں سکے گا، اس کے اندر جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے ان کو وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ کیا ہے، جب آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اٹ مینز کیا ہے کہ وہ اندھا رہ گیا۔ اور کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جنتیوں کی بیسیکلی سب سے فیوریٹ نعمت جو ہے نا وہ یہی ہوگی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار جو ہے وہ کرا دیں گے۔ اور کیا ہوگا کہ جب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جنتی جو ہے نا ان کے چہرے پہلے سے بھی زیادہ آلریڈی خوبصورت ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ دیدار کی خوشی سے اور زیادہ چمک اٹھیں گے، اور زیادہ خوبصورتی جو ان کی بڑھ جائے گی۔ جیسے کہ سورہ قیامہ میں کیا آتا ہے، وجوہ یومئذ ناضرہ، کہ اس دن چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، بڑے جسے کہہ لیں کہ ریڈینٹ، ان میں ایک زبردستی شائن ہوگی۔ کیوں ہوگی، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے جیسے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ان کی چہروں کی خوبصورتی کیا ہے، اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہوتا ہے نا، یعنی دنیا میں بھی کیا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کا اثر اس کے چہرے پر بھی آتا ہے۔ خوشی انسان کو خوبصورت بناتی ہے، اور غم اور دکھ انسان، اچھے بھلے انسان کی شکل جو ہے نا اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی وہاں پر اپنے رب کے دیدار کی خوشی جو ہے ان کے چہروں کو اور زیادہ چمکا دے گی، روشن کر دے گی۔
تو یہاں پر جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس دنیا کا رویہ کیا ہے، بہت اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم دنیا میں جیسے بھی رہ لیں نو پرابلم، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونے لگا، آخرت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں۔ ایگزیکٹلی جیسا ہم اس دنیا میں جس طرز پر جس طریقے سے رہیں گے، ویسا ہی ہمارا حال جو ہے وہ قیامت کے روز ہوگا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کہ جیسے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو دنیا میں اندھا بنا رہا اپنے رب کی ذات سے، اس کو پہچانا ہی نہیں۔ اور پہچاننا کیا ہے کہ یعنی کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی ذات کو پہچاننے، کہ اس کی بڑائی اور عظمت کو جانے، اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو بھی کر لے، اس کی قدر بھی کریں۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ انسانوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی، وہ ویلیو نہیں دی جو کہ انسانوں کو دینی چاہیے تھی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جائے، وہ انسانوں نے دیا نہیں۔ کس طرح سے کہ حق تو کیا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، لیکن کیا ہے کہ انسان ایسا نہیں کرتا، پھر بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنی شہوات میں جو ہے ان کو غالب کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ تو پہچاننا کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی عظمت کو پہچانے اور یہ دیکھے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی ہمیشہ جو ہے وہ فرمانبرداری کی جائے۔ اور جو انسان ان چیزوں سے اندھا بنا رہے گا اس دنیا میں، تو قیامت کے روز بھی کیا ہے، وہ اندھا ہی رہے گا۔ اور یہ چیز بھی کہ قیامت کے روز اندھا پن کیسے ہوگا، کہ جیسے کہ مومنین کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، کہ قیامت کے روز تم مومنین کو اور مومنات کو دیکھو گے، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہوا ہوگا۔ یعنی مومنین کے پاس کیا ہوگی، یعنی جو فرمانبردار اور مومن بندے ہیں ان کے پاس کیا ہوگا، ان کا نور ہوگا، ان کی روشنی ہوگی، ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ بھاگتا ہوگا۔ اور یہ روشنی جو ہے نا، یہ بہت بہت ضروری ہے قیامت کے روز، جو کہ بہت ڈارک ہوگا۔ جیسے کہ پل صراط پہ بھی کیا ہے، بالکل اندھیرا ہوگا۔ تو جو دنیا میں اندھا بنا رہا، آنکھیں ہونے کے باوجود اس نے رب کو نہیں پہچانا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، نافرمانی کرتا گیا، بے خوف ہو کر اس نے زندگی گزاری، تو ایسا شخص کیا ہے، پل صراط پر بھی اندھوں کی طرح ہوگا۔ آنکھیں ہونے کے باوجود اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کیا ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو کہ ایمان لایا، عمل صالح کیے، اپنی رب کی ذات کو پہچانا، دنیا میں اس نے اپنی آنکھوں کا درست استعمال کیا، تو قیامت کے روز بھی کیا ہے کہ پل صراط پر اس کے لیے روشنی ہوگی، ان کا نور کیا ہوگا، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، دائیں بائیں ان کے دوڑتا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے، بہت بہت امپورٹنٹ آیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اس چیز پر بہت غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے کس طرح سے گزار رہے ہیں، اندھوں کی طرح گزار رہے ہیں، یا کہ وہ شخص جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینائی، دل کی بینائی دے رکھی ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی رب کی ذات کو پہچاننے والا ہو، حق کو پہچاننے والا ہو، اور اس کو اختیار کرنے والا ہو۔ اور پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِنْ، اور بے شک، کادو، وہ قریب تھے، وہ کون، یعنی مشرکین مکہ قریب تھے، لیفتنونک، کہ وہ آپ کو ہٹا دیتے، آپ کو کس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیتے، ان سے، الذی، جو، اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الیکا، آپ کی طرف، لتفتری، تاکہ آپ بہتان باندھیں، علینا، ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی وحی کے علاوہ، وَإِذًا، تو اس وقت، لَاتَّخَذُوكَ، وہ ضرور بنا لیتے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلیلا، گہرا دوست، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان کے، ثبتنا کا، ہم ثابت رکھتے آپ کو، لقد، تو ضرور، کتا، آپ مائل ہو جاتے، کتا ترکن، کتا ترکن، کہ آپ مائل ہو جاتے، الیہم، ان کی طرف، شیئن، قلیلا، کچھ تھوڑا سا۔ اب اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی، قریب تھا کہ یہ مشرکین، یہ کافر لوگ آپ کو اس وحی سے بہکا دیتے۔ کس طرح سے بہکا دیتے؟ کہ آپ اس وحی میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کچھ اور باتیں بنا کر جو ہے وہ ڈال دیتے۔ یعنی وہی تو کیا ہے، ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پہنچایا، لیکن کافر کیا تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ جھوٹ گھڑ کر جو ہے وحی میں شامل کر کے جو ہے وہ پیش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قریب تھا کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بہکا دیتے، اور کیا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی میں کچھ جھوٹ شامل کر کے جو ہے وہ پیش کر دیتے۔ اور وہ جھوٹ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ توحید سے ہٹ کر جو ہے نا کچھ اور بات، شرک کی بات شامل کر دیں، اور اس کو منسوب کہاں کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیں کہ یہ بھی وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے، یعنی قریب تھا کہ وہ ایسا کر لیتے، اور اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی شروع میں تو کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو ہلکی سی مخالفت تھی، کیونکہ مشرکین کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید تھوڑے دن کی بات ہے اور اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور میں بھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فیز سا ہے، اور یہ جب ختم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کیا تھا کہ یہ چیز جو تھی وہ ایک ٹیمپرری فیز نہیں تھا، بلکہ وہی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھی۔ تو یہ چیز چلتی رہی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور پرابلم بڑھنا شروع ہو گئی تھی ان کے لیے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے بے انتہا کوششیں کی، کیونکہ ان کو جو ہے نا جو سب سے مین ان کی پرابلم تھی مشرکین مکہ کی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باقی ساری باتیں بے شک کرتے رہیں کہ اچھا ہاں یہ اچھی باتیں ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن ان کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی تھی وہ کس بات پر ہوتی تھی؟ کہ ان کے بتوں کے متعلق کوئی بات نہ کی جائے، یعنی شرک کے متعلق جو ہے کوئی بات نہ کی جائے، اور کوئی ایسا جو ہے سمجھوتا ہو جائے، کوئی ایسا ہم کمپرومائز کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے بتوں کے متعلق آیات جو ہے نا ان کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو پھر کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شرک کی بات کو کائنڈ آف اوکے کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی شرک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، توحید بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کا کوئی کمپرومائز قسم کی کوئی بات جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں، ہمارے بتوں کے متعلق کچھ نہ کہیں، تو پھر کیا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر ہم ٹھیک ہیں، پھر ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کے دوست ہیں، پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو بیسیکلی اس چیز کو کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس قسم کا کوئی سمجھوتا کر لیں، اور یہ کہ شرک کو بھی بس اوکے کر دیں کہ ہاں شرک بھی، یہ بت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہیں، اور توحید بھی بس اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے، جیسے کہ ہم نے پتہ ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو بہت زیادہ دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی اسی عورت سے کرا دیتے ہیں۔ یعنی ساری چیزیں جو ہیں جو کہ انہوں نے پیشکش کی، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے رسپانس کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جیسے کہ آپ کے چچا نے جب مشرکین مکہ کی یہ ساری آفرز لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، تو آپ نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا کہ اگر ان لوگوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں توحید کی بات سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں اس بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بیسیکلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ اپنی بات پر، توحید پر کیا تھے، بہت فرم اور مضبوط تھے، ثابت قدم تھے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے نا ہم ان کو مائل کر لیں، قائل کر لیں کہ یہ کوئی کمپرومائز ہمارے ساتھ کر لیں، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طرح کی پیشکش بھی کی،
ہر طرح سے فریب دینے کی کوشش کی، لالچ دینے کی کوشش کی، دھمکیاں دیں، جھوٹے پروپیگنڈاز کیے، اور اس کے علاوہ ظلم و ستم ہمیں پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا، معاشی طور پر جو ہے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، یعنی معاشرتی طور پر جو ہے قطع تعلقی کی گئی، ہر طرح سے جو ہے آصف وسلم کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے آصف وسلم جو ہے توحید کی بات سے ہٹ جائیں، کیونکہ ان کا مین پرابلم کیا تھا کہ جب آپ کہتے تھے کہ یہ بت کیا ہیں، یہ کسی نفع نقصان کے ان مالک نہیں ہیں، ان کے پاس ذرہ سا بھی جو ہے نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ ان کے لیے کیا تھی؟ ناقابل برداشت تھی، اس چیز کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ تو کیا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے یعنی ہر طرح سے جسے کہہ لیں کہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے نا کہ اے پیغمبر، وہ اس بات کے قریب تھے کہ آپ کو اس چیز سے بہکا دیتے کہ آپ کسی طرح سے اس وحی میں جو کہ ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، اس میں ہماری طرف سے یعنی اللہ ہی کی طرف سے کچھ جھوٹ موٹ بات شامل کر کے ان کو پیش کر دیتے، تاکہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے۔ اور جھوٹ موٹ بات کیا ہے کہ شرک بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ بت بھی، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، ان کو بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ بات کیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جھوٹ موٹ گھڑ کر جو ہے وحی کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیں۔ تو کیا ہے کہ اب یہ چیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ اور اس کے بعد یعنی جو نیکسٹ آیت ہے اس میں جو چیز بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اگر ایسا یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ یعنی اب یہ چیز جو ہے نا ایسا نہیں ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے کہ وہاں پر جو ماحول بن رہا تھا، جس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں، تو کسی بھی انسان کے لیے ان چیزوں کی طرف جھک جانا کیا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی آصف وسلم کیا ہے؟ ثابت قدم رہے۔ کتنی زیادہ مشکلات آئیں، کس طرح سے، جیسے ہم نے دیکھا کہ حکومت کی آفر کی گئی، مال و دولت کی آفر کی گئی، عورت کی آفر کی گئی، ٹارچر کیا گیا، ہر طرح سے ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، لیکن آصف وسلم کیا تھے؟ اپنی بات پر جو ہے وہ فرم رہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مشکل حالات میں بھی کیا ہے کہ ثابت قدم رکھا، اور مشرکین کے بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ جو ان کی چال تھی اس میں آنے نہیں دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذن، اس وقت کیا ہوتا، یعنی اگر ایسا ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، آپ وسلم جو ہے ان کی بات مان لیتے اور اس طرح سے ان کے شرک پر کمپرومائز کر لیتے اور ان کی غلط باتوں کو بھی اوکے کر دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ اذن، اس وقت لَأَذَقْنَاكَ، ہم چکھاتے آپ کو ضعفا، دگنا، الحیاتی، زندگی میں، وضعفا، اور دگنا، المماتی، موت کے بعد۔ ثم، پھر، لا نہیں، تجدو، آپ پاتے، لکا، اپنے لیے، علینا، ہمارے مقابلے میں، نصیرا، کوئی مددگار۔ یعنی اگر ایسا ہو جاتا، اگر آصف وسلم ایسا کر جاتے، تو ایسے میں پھر رزلٹ کیا نکلتا کہ ڈبل سزا ملتی۔ اور ڈبل سزا کیوں ملتی؟ کیونکہ ویسے تو کیا ہے کہ کسی نے جتنا غلط کیا ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر جاتے، مشرکین کی بات میں آ جاتے، تو کیا ہوتا کہ پھر جو ہے وہ ڈبل جو ہے جو دگنی جو ہے وہ سزا ملتی دنیا میں بھی، اور یہ کہ موت کے بعد بھی۔ اور یہ دو گنا کیوں؟ کیونکہ ہے کیا کہ جو شخص جتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہوتا ہے، جتنا بڑا اس کا جسے کہہ لیں کہ سٹیٹس ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر جو سزا ہوتی ہے وہ بھی ڈبل ہی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ
جو جس پوزیشن پر ہوتا ہے نا وہاں پر اس سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی کہ وہ اس کام کو کرے، حالانکہ وہی بات جو ہے وہی چیز جو ہے اگر کوئی عام انسان کر لے تو اس کے لیے اس کو برا ویسے نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اسی غلط بات کو اگر کوئی دوسرا انسان جو کہ مقام اور مرتبے میں بہت اعلیٰ ہے، وہی شخص اگر اس چیز کو کرے گا تو اس کی پوچھ جو ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا سا جھوٹ ایک عام سا انسان بول لیتا ہے تو کوئی اس کو یعنی ملامت نہیں کرے گا، کوئی اس کی مذمت نہیں کرے گا کہ عام سا تو انسان ہے، تو اگر چھوٹا موٹا جھوٹ ادھر ادھر تھوڑی سی کر بھی لیا تو خیر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت نیک ہو، اس کی نیکی بہت اعلیٰ درجے کی ہو، تو وہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی جسے کہہ لیں کہ بات آگے پیچھے کرے گا، چھوٹا سا بھی جھوٹ بولے گا، تو کیا ہے کہ اس کی پکڑ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس پوزیشن پہ ہے وہاں پر اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اتنی سی بھی بات میں جو ہے نا ہیرا پھیری کرے۔ تو اسی طرح سے کیا ہے کہ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، تو ان کی چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے نا وہ بڑی بن جاتی ہے۔ جیسے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو نیکی میں اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، ہائی اس کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ہوتی ہیں نا وہ ان کے حساب سے وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، جبکہ عام انسان کی جو بڑا گناہ بھی ہے، بڑا گناہ سے مراد یعنی جو تھوڑا سی بڑی غلطی بھی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اس طرح سے کنسیڈر نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آصلی وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے یعنی بہت بڑا ہے، اور یہ قطعاً بھی کسی بھی نبی کے لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کو پیغام دیں تو اس پیغام کو بدل کر جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس پیغام کو بدل دیں۔ اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے لیے، بلکہ کیا ہے کہ کسی یہ وارننگ جو ہے نا بیسیکلی ایک طرح سے دھمکی ہے، کیونکہ یہ بات تو ہم سب پر بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وحی کو ریسیو کیا اور کتنی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرح کی مشکل کے باوجود جو ہے ایز اٹ از سچ سچ جو ہے دوسروں تک پہنچا دیا۔ یعنی کوئی بھی اس میں جو ہے ذرا سی بھی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کی۔ لیکن کیا ہے، یہ ایکچولی یہاں پر جسے کہہ لیں کہ بتایا کن کو جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، اس امت کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے، آصلی وسلم کے تھرو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کو نہ بدلا جائے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یعنی ویسے تو کیا ہے کہ اگر آپ کہیں پر یعنی لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی تو اس کی صورت پھر کیا نکالتے ہیں کہ اچھا بھی آپس میں ہم کسی ایک بات پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم آپس میں صحیح صحیح جو ہے وہ چل سکیں۔ یعنی مشکل آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے پڑ رہے ہیں، تو وہاں پر انسان پھر سمجھوتا کر لیتا ہے، اپنی بات سے ذرا ہٹ جاتا ہے، اور ایک مڈل کی جو چیز ہوتی ہے اس پہ انسان سمجھوتا کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں ہم جو ہے نا اتنا میں کچھ پیچھے کم ہوتا ہوں، اتنا آپ کچھ کم ہوں، تو ہم یہ درمیانی سی بات پر جو ہے وہ ایگری کر لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے پیسفلی جو ہے اکٹھے رہ سکیں۔ تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب بات ہے دین کی تو ایسے میں کیا ہے کہ کمپرومائز کرنا صرف اس لیے کہ ارد گرد کے لوگوں کو ہمارا دین جو ہے، ہمارے طریقے پسند نہیں آ رہے، ان کو پرابلم ہے ہمارے دین سے، ہماری چیزوں سے، تو ان کو چونکہ اچھا نہیں لگتا، وہ انوائے ہوتے ہیں ہمارے دین سے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے دین کو چینج کر لیں۔ یہ کمپرومائز کرنا کیا ہے، انتہائی خطرناک ہے، جس کی کہ کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور یہاں پر اس کی جو سختی اور اس کی جو سیریسنس ہے اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی کر دیتے اپنی طرف سے، تو ایسے میں آپ کو زندگی میں اور زندگی کے بعد دگنا عذاب ملتا۔
تو یہ وارننگ بیسیکلی امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم اللہ کے دین کو بدلنا شروع کر دو، اور جو کہ یوزولی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی لوگوں کو اگر یہ بات پسند نہیں آتی کہ اچھا اسلام میں جو ہے وہ عورت کو کہا گیا کہ وہ حجاب لے، پردہ کرے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے، یعنی قرآن ہی سے یہ باتیں ثابت کرنا شروع کر دیں گے کہ اچھا قرآن میں تو کہیں پر ایسی بات نہیں کہی گئی۔ تو لوگوں کو راضی، کیونکہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے، دوسروں کو ہمارے دین کا یہ طریقہ پسند نہیں ہے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا بدلتے ہیں؟ اپنی کتاب کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا قرآن میں یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ آیات کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن ان کے میننگز، ان کی تفسیر جو ہے وہ ہم کیسے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جیسے کہ لوگوں کو اچھا لگے، جیسے کہ ان کو پسند آ جائے۔ یعنی اسی طرح سے کہ جو ہے جیسے فار ایگزامپل اگر حجاب ہی کی بات ہے تو ہم کہیں کہ اچھا نہیں، بس حجاب وغیرہ پردہ جو پراپر بتایا گیا ہے وہ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ کہ ہر انسان مناسب جو اس کو لگتا ہے اس طرح سے بس ڈریس اپ ہو جائے، وہ بس ٹھیک ہے۔ تو مناسب کی ہم ڈیفینیشن یعنی خود ہی بنا دیں گے کہ بس جو ہماری سوچ کے مطابق مناسب ہے بس وہی ہمارا دین کہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کیا بتانا ہے؟ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک بڑی زبردست قسم کی وارننگ ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہے نا کسی طرح سے بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم لوگوں کو سمجھانے کی بجائے کیا کریں کہ ہم اپنے دین کو بدل دیں، یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن، اور تحقیق کادو وہ قریب تھے، لا یستفزونکا کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، من الارض زمین سے۔ کون سی زمین سے؟ یعنی مکہ کی زمین سے۔ اور کیا ہے؟ لیخرجوکا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا اس سے یعنی مکہ سے، وا اور اذن تب، لا یلبسونکا لا یلبسونا نہ وہ ٹھہرتے، خلافکا آپ کے پیچھے، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، سنتا سنت ہے، دستور ہے، من جو قد ارسلنا بھیجے ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے پیغمبروں میں سے، ولا اور نہیں، تجدو تم پاؤ گے، لسنتنا ہماری سنت میں، ہماری دستور میں، تحویلا کوئی تبدیلی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے آپ کو مکہ کی زمین سے نکال دیتے، اور اگر یہ آپ ایسا کرتے یعنی آپ کو وہاں سے نکالتے تو آپ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں پر نہ ٹھہرتے، یعنی ان کو بھی پھر یہاں پر رہنے نہ دیا جاتا، الا قلیلا مگر تھوڑا سا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر مکہ میں حالات جو ہے بہت زیادہ تنگ کر دیے گئے، اور فائنلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی مکہ کے لوگوں نے اس قدر تنگ کیا، اس قدر یعنی زمین کو تنگ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ لیکن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہاں پر رہے، لیکن وہاں سے آپ نے ہجرت کب کی؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے پر ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا، کیونکہ مشرکین مکہ کو ہر طرح کی پرابلم کی جو ریزن نظر آ رہی تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے جو گھروں میں یہ جو ڈویژن ہو رہی ہے، کہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی گھر میں سے اگر باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا مسلمان نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ نہیں ہے، تو رشتے آپس میں کٹ رہے تھے اور بہت سی چیزیں چل رہی تھیں۔ تو ان کو یہ سارا لگتا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی پرابلمس چل رہی ہیں نا، اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ یہاں سے نکل جائیں، اگر ان کو ہی ہم، جیسے کہ انہوں نے قتل کی بھی سازش بنائی کہ بھی اگر ہم ان کو ویسے ہی ختم کر دیں نعوذ باللہ، تو کیا ہے ہمارے سارے پرابلمس جو ہے نا سالو ہو جائیں گے، پھر ہم بڑے مزے سے جو ہے نا وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم بڑے مزے سے مکہ میں رہیں گے، نہیں، یہ آپ کو نکالنے کے بعد جو ہے
یہ کیا ہے کہ مکہ میں زیادہ دیر پھر یہ ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ بھی مکہ میں اگر یہ آپ کو نکالیں گے تو مکہ میں یہ لوگ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ اور وہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جو ہے قریش کی طاقت جو تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور صرف جو ہے یعنی جو پہلی جنگ بدر ہوئی تو اس میں بھی کس طرح سے ان کو جو شکست ہوئی، اور اس میں ان کے 70 لوگ مارے گئے، یعنی وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے کے در پر تھے، تو کچھ عرصہ کے بعد وہ خود کیا تھا، اس دنیا ہی سے چلے گئے۔ اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور وہاں سے شرک کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، یعنی وہاں پر کوئی مشرک جو ہے وہ باقی نہیں بچا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سنت ہے، یہ جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہی سنت، یہی طریقہ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کہ جب تک تو پیغمبر اپنی نافرمان قوم میں موجود رہتا ہے تب تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں سے وہ قوم جو ہے نبی کو نکال دیتی ہے یا ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر عذاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ، یعنی جب کوئی قوم جو ہے پیغمبر کو دربدر کر دے، نکال دے، تو وہ قوم بھی اس زمین پر پھر ٹھہرتی نہیں ہے، اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، اس کو وہاں پر رہنے نہیں دیا جاتا۔ اور کس طرح سے اس کو تباہ کیا جاتا ہے؟ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اس قوم پر عذاب آتا ہے، جو کہ ہم نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات میں پڑھا کہ کس طرح سے اس پیغمبر کو وہاں سے نکال لیا جاتا اور پیچھے قوم جو ہے اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا۔ اور دوسرا کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی قوم کے ہاتھوں اس مشرک سرکش قوم کو جو ہے وہ بیسیکلی پٹوا دیتے تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ عذاب نہیں آیا، لیکن کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی جو ہے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اور کیا تھا کہ اس جگہ کو جو ہے شرک سے جو ہے بالکل صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا۔ تو بیسیکلی یہاں پر ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توحید پر جو ہے ثابت قدم رہیں، اپنے طریقے پر ثابت قدم رہیں، اور کیا ہے کہ یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں آپ کے خلاف، ان میں سے کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ فتح یاب کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ آج کا اینڈ ہوا، تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے کلاس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیوے عقل شعور کو جو ہے بہترین طور پر استعمال کرنے والے ہوں، اور اشرف المخلوقات میں جو ہے ان کا شمار رہے۔ آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔